آج یہ ہم نے تھوڑا سا سوچنا ہے اس بارے میں کہ جب نماز کی طرف آپ آتے ہو وہ تمام شرائط ضوابط جو اس سے پہلے کے ہوتے ہیں پورے کر کے جب آپ آ چکے ہوتے ہو، پھر جس انداز میں آپ کھڑے ہوتے ہو اس کے حضور، اچھا پہلا دیکھیں، نماز الفاظ اور حرکات اور سکنات دونوں اس میں شامل ہیں۔ یہ فزیکلی بھی ہے، اسپرچولی تو ہے ہی، فزیکلی بھی ہے۔ نماز ایک عملی عبادت ہے، عمل کر کے دکھایا جاتا ہے، اس میں عمل کیا جاتا ہے۔ اس میں جو سب سے پہلا عمل ہے وہ کیا ہے؟ اس عمل کے بارے میں اب ہم نے کبھی ہم نے سوچا نہیں، سوچا تو اب سوچ لیں کہ وہ عمل کیا ہے جو آپ پہلا عمل کرتے ہو نماز میں، نماز کو آپ اس کے ابتدا کرتے ہو، وہ کس عمل سے کرتے ہو؟ وہ عمل کیا ہے؟ وہ عمل ہے کہ آپ قبلہ رخ کھڑے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ اپنے دونوں ہاتھ بلند کرتے ہیں، دونوں ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اپنے دونوں ہاتھ اٹھانا، کانوں کی لو تک لے جانا یا جہاں جس تک جو بتایا جاتا ہے، تو وہاں تک ہاتھ اٹھانے کا مقصد کیا ہے؟ اس کا اظہار جو ہم کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ اس کے بارے میں کیا حکمت ہے؟ بہت ساری حکمتیں ہوں گی، ان میں سے کیا یہ نہیں ہم سب کو نظر آ رہا کہ ہم حوالے کرتے ہیں اپنے آپ کو؟ حوالگی ہوتی ہے کہ جو دنیا کے کام کاج میں لگا ہوا تھا، اس سے دیکھیں کام میں جو سب سے زیادہ دخل ہوتا ہے وہ ہمارے ہاتھوں کا ہوتا ہے۔ ہم اپنے ہاتھوں سے کام میں کسی نہ کسی کام میں ہمارے ہاتھ مصروف تھے۔ اب ہم نے ان ہاتھوں کو کیا کر لیا؟ ان کاموں سے کھینچ لیا اور ہم نے ہاتھ کھڑے کر دی کہ اب میرے پاس کچھ بھی نہیں، اب میں نے اپنے آپ کو اے اللہ تیرے حوالے کر دیا، دیکھ میرے ہاتھ خالی ہیں، میں نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ دیکھیں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا، یہ دنیا میں بھی ایک معمول ہے کہ جب کوئی مجرم کو وہ رنگے ہاتھوں پکڑ لیا جاتا ہے تو پھر اس کو کیا کیا جاتا ہے؟ اس کو کہا جاتا ہے جی ہینڈز اپ، اپنے ہاتھ اوپر کرو، اوپر جو کچھ ہے پھینکو اس کو، تمہارے پاس جو ہتھیار ہے، جو مال ہے، جو چیز ہے چھوڑو اور اپنے اس کا ثبوت دو کہ تم نے واقعی چھوڑ دیا۔ اس کا ثبوت ہوتا ہے کہ وہ دونوں ہاتھ کھڑے کر لیتے، اب کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے جو ہاتھوں میں دیکھا، بعض دفعہ تو یہ ہے کہ آپ اپنے کوئی انڈر آرمز یا بغل میں کوئی چیز چھپا لیں تو وہ بھی جب آپ دونوں ہاتھ ایسے اٹھائیں گے تو وہ چیز بھی نہیں رہے گی، آپ کہیں بھی نہیں اس کو ویسے چھپا پائیں گے۔ ہاں اپنی جیبیں بھر لیں، جیبوں میں حرام مال دبا رہے تو وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن سمبولکلی علامتی طور پر آپ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے ہو۔ سرنڈر کرنا، اللہ کے خود کو حوالے کر دینا، مال متال سال متا سب چیزیں سب کچھ ساری پھرتیاں میں نے ختم کی، اے اللہ دیکھ میرے ہاتھ تیرے آگے کھڑے ہو گئے، بس اب ہماری بس ہوگی، ہم نے ہاتھ کھڑے کر لیے۔ یہ عموماً آپ جملہ سنتے ہوں گے، جو رب کے حضور ہم ہاتھ کھڑے کرتے ہیں یہ تو ایک رسم بنا لی ہم نے۔ کیا یہ بھی حوالگی کے حوالے سے ہم نے سوچا؟ اس کے ذات کو سپرد کرنے کی نیت سے ہم نے ایسا کیا؟ دیکھ اللہ ہم تیرے حضور حاضر ہو گئے، ہم نے تیرے آگے ہاتھ کھڑے کر دیے، ہمارا کوئی بس نہیں چلتا تیری کبریائی، تیری عظمت، تیری حکمتوں، تیرے علم، تیری آگہی کے آگے، اللہ تیری طاقت کے آگے، تیری عظمت کے آگے، اے اللہ ہم حاضر ہو گئے، اے اللہ ہم سے جو معاملہ کرنا ہے اب تو نہیں کرنا ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ سوچ ہوتی ہے کیا
کہ یہ جذبہ ہمارے اندر ہوتا ہے؟ ان ہاتھوں کو کھڑا کرنے سے پہلے ہم اس جذبے کی طرف آ رہے ہوتے ہیں، یہ جذبہ ہمارے اندر ہوتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ آپ نے ہاتھ کس چیز کے کھڑے کیے؟ پھر ساتھ ہی آپ کیا کہتے ہو؟ اللہ اکبر، اے اللہ تو ہی بڑا ہے اور کچھ نہیں، نہ میرا وجود، نہ میرا جسم، نہ میری جان، نہ میرے کنبے، نہ قبیلے، نہ میری دنیا، نہ میری کچھ بھی، نہ میرے سارے ساز و سامان، نہ میرا مال، میرا علم، میری آگہی، میرا اللہ، تیرے آگے کچھ بھی نہیں ہے، میرا وجود کچھ نہیں ہے، ساری کائنات کچھ بھی نہیں ہے، ساری کائنات تیرے آگے، تیری عظمت کے آگے کچھ بھی نہیں ہے، تو ہی بڑا ہے۔ اللہ کے اکبر ہونے کے، اس کے بڑا ہونے کا اظہار، یہ ہے اظہار کیا کہ پھر اس نماز سے باہر جائیں اور پھر آپ دوسروں کے حق مارتے پھریں، دوسروں پر ظلم اور ستم کرتے پھریں۔ آپ نے تو پھر مال کو اہمیت دی، مال کو بڑا جانا، اللہ کو بڑا جان کر آئے تھے، اس کا اظہار کر کے آئے تھے، پھر کیا تو کیا ہم نے؟ کتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہم کیا بک گئے، بہک گئے، پھسل گئے۔ کیوں؟ یہ اظہار تھا کیا؟ یہ جو ہم کمٹمنٹ اس سے کر کے آئے، اس پر قائم رہے کیا؟ اس کو اکبر جانا؟ نہیں جانا ہم نے اکبر۔ اگر اس کو اکبر سب سے بڑا جانا ہوتا تو یہ میرے مسئلے، یہ مجھے جو چیزیں تنگ کر رہی ہیں، جن چیزوں میں میں الجھا ہوا ہوں، ان کی کوئی حیثیت نہ رہتی کہ میں نے اب اللہ کو اکبر جان لیا۔ اگر ہوتا تو پہلا عمل اور پہلا جملہ یا پہلا کلمہ آپ کیا بولتے ہو اس کا؟ اگر اللہ کے اکبر ہونے کا، دیکھیں ہمارے ہاں آئیڈیا نہیں ہے۔ کم از کم قرآن میں اللہ ہمیں کیا بتاتے ہیں اپنی عظمت، اپنی کبریائی کے بارے میں، اپنی کائنات کی طرف اللہ ان کو اپنی نشانیاں قرار دیتے ہیں۔ اگر آپ کچھ اور نہ کریں تو صرف اسٹرونومی، علم فلکیات میں تھوڑا سا مطالعہ کر لیں، اس کے اکبر ہونے کا آپ کو کچھ بہتر آئیڈیا ہو جائے گا۔ یہ کائنات کی وسعتیں کتنی، یہ کتنی بڑی کائنات ہے، پھر اس کی کریشن کرنے والی ذات اس سے تو بہت بڑی ہے۔ تو اس ذات کو بڑا جاننا، اس ذات کے سامنے خود کو سرنڈر کر دینا، حوالے کر دینا، یہ دو کام اس جذبے کے ساتھ، حق کے ساتھ کرنا ہے، کرنا چاہیے۔